بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت جامع اور بہت شاندار بات یہ فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہت اچھا نمونہ ہے، یا کہیے گڈ سیمپل ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، آسانیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی اب قیامت تک نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نیا دین نئی شریعت آئے گی، بلکہ قیامت تک چاہے دنیا کسی عروج پر پہنچے، کسی زوال پر پہنچے، دنیا کے حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا دیا گیا پیغام ہی قیامت تک قائم رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر حالات میں ہر چیز سے کمپیریزن کر سکتے ہیں، لیکن وہ شریعت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے پر یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، جب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے وہ تمام باتیں، وہ تمام احکامات، وہ تمام چیزیں دنیا والوں کو بتلا دی جو قیامت تک ہر زمانے، کسی بھی زمانے میں پیش آ سکتی ہیں، چاہے حالات بدل جائیں، کسی طریقے پر کچھ بھی بدلتا رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کی ایک سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی ارشادات، پیغامات ایسے ہیں کہ قیامت تک کیسے بھی حالات پیدا ہوں، ان کے مطابق عمل کیا جائے گا تو اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ایسے اہم اور قیمتی سبق ملتے ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو انسان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی حالات سے دوچار نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز جو ابھی ذکر کرنی ہے وہ ہے مثبت سوچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی پوری لائف کو پڑھ کر بہت سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق ملتا ہے پوزیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ رکھنا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انسان ایسا نہیں ہوتا جیسا دکھتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے۔ انسان کی جیسی سوچ ہوگی اسی طریقے کی وہ اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ ہماری سوچ ہی ہماری اگلی منزل کو طے کرتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اٹھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو یقیناً مشکل نہیں۔ اور اگر سونے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اتنی ٹھنڈ میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، تو یقیناً یہی مشکل ہو جائے گا۔ کوئی نئی آفت مصیبت نہیں آتی، کوئی نئی راحت نہیں آتی، بلکہ ہماری سوچ ہی اگر پوزیٹیو ہے وہ ہمارے لیے حالات ایسے ہی ہمیں نظر آتے ہیں، اور اگر وہ نگیٹیو ہے، منفی سوچ ہے، تو حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ دنیا میں جو برائیاں ہوتی ہیں، عموماً سوسائڈ اور کیس دیکھ لیجئے، خودکشی والے، اس کا سب سے مین ریزن یہ ہے کہ وہ نگیٹیو اور منفی سوچ رکھتا ہے، اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ مثبت سوچ ہوتی تو اگلا راستہ وہ اختیار کرتا۔
کوئی دوسرے کے اوپر قتل کرتا ہے، کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے، اگر وہ نگیٹو سوچ رکھتا ہے تو ایسا کرتا ہے، پوزیٹو اور مثبت سوچ رکھتا ہے تو ایسا نہ کرتا۔ انسان مایوس ہوتا ہے، ایک طالب پڑھنے والا بچہ وہ کسی ایگزام میں فیل ہوتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے، کیوں؟ اس نے منفی سوچ رکھی۔ مثبت سوچ رکھتا تو ہو سکتا ہے وہ آگے کوئی نیا راستہ اس میں نکالتا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک پیچھے رہنے یا کسی بھی طریقے پر کم ظرفی سے متعلق جو واقعات ہوتے ہیں، ان کا پورا دار و مدار ہماری نگیٹو تھنکنگ اور منفی سوچ پر ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، جبکہ آپ کو اتنا ستایا گیا کہ کسی نبی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا، ایسی تکلیفیں دی گئی، لیکن کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی مؤرخ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نگیٹو سوچ دکھائی ہو۔ ہر معاملے میں ہر جگہ پوزیٹو سوچ دکھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوزیٹو سوچ تھی، اسی لیے آپ کی اس سوچ کے مطابق جینے والی جماعت صحابہ کرام کی مقدس جماعت نبیوں کے بعد دنیا کی سپر جماعت کہلاتی ہے، چونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مثبت سوچ، وہ پوزیٹو تھنکنگ اپنی زندگی میں انہوں نے لا کر دنیا کو دکھلا دیا کہ کامیابی اس میں ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوچ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی سے ہمیں یہی مثبت سوچ ملتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ماہرین نفسیات، تمام محققین اس بات کو کہتے ہیں۔ ارسطو ایک بہت بڑا فلسفر گزرا ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس نے کہا میری پوزیٹو تھنکنگ، میری مثبت سوچ ہے، میرے عزم اور ارادے ہیں، میں جس چیز کا عزم کر سکتا ہوں اس عزم کو کرنے کے بعد پھر مشکلات راستے سے ہٹ جاتی ہیں، اور جب میں پہلے سے سوچ لوں کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ یہ مثبت اور منفی سوچ ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کہاں یہ چیزیں ملتی ہیں؟ ہر موڑ پر یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ قرآن نے جملہ تو چھوٹا سا کہا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے، لیکن اتنا گہرا جملہ ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اچھا ہی نمونہ نکل کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی چیز جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ پوزیٹو تھنکنگ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سوچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ایک بات سمجھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب آپ کے صدقے میں پوری کائنات بنی، لیکن ایک سمجھنے کی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم میں پہلے ہی تھا کہ آخری نبی یہ ہوں گے جن کے صدقے میں بننا ہے، لیکن نبوت کا تاج ایک خاص عمر پر جا کر آپ کے سر پر رکھا، جس میں 40 سال جس کو کہا جاتا ہے۔ اس 40 اور 23 سال آپ اس کے بعد دنیا میں باقاعدہ حیات رہے، لوگوں کے درمیان موجود رہے، پھر پردہ فرما گئے۔ اس سے زیادہ عمر 40 سال کی ایسی رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لوگوں کے درمیان نبی کے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس میں ایک چیز اور ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دنیا والوں کے ذہنوں میں آپ کی ایک صاف امیج کریٹ کی کہ ایسا نبی آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کو پہلے ہی نبوت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی تو ایسا نہیں تھا، کوئی مشکل چیز تھی، آسان تھی، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک درجہ اور ایک امیج جو لوگوں میں ہو سکتی تھی بحیثیت انسان کی ایک صاف امیج تیار کی۔ ابھی نبوت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، اللہ نے وہ پیغام نہیں دیا۔ 40 سال تک ہر ایسا عمل جس سے انسان طبعی طور پر نفرت کرے، شرعی طور پر نفرت کرے، آپ نے وہ نہیں کیا۔ 40 سال تک تمام ایسے کام کیے کہ ہر شخص آپ کو صادق امین کہتا ہے، یہاں تک کہ نبی بننے کے بعد جب آپ کی لائف اور زندگی کے بارے میں دشمنوں سے پوچھا جاتا ہے، ہرقل کے دربار میں اس بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ چلو تم یہ بتاؤ تمہارے یہاں جو نبی ہیں وہ کیسے ہیں؟ کہا ایک خوبی یہ ہے کہ وہ محمد جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، دشمن ہے جو چاہے کہہ لے، کیونکہ ابھی وہ ہرقل کے یہاں ہیں، لیکن سچ بولتا ہے۔ وہیں ابو سفیان بھی حالانکہ ایمان ابھی تک قبول نہیں کیا کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ لوگ ایک طرف آپ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری طرف اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جاتے ہیں۔ کہا نبی بھلا ہی نہیں مانتے، لیکن اتنا امانت دار کوئی نہیں۔
40 سال تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی صاف امیج پیش کی کہ اب ایسا نبی تم کو دیں گے کہ تمہارے سامنے نبوت کا دعویٰ پیش کرنے سے پہلے بھی اس کی لائف اور زندگی ایسی ہوگی کہ تم اس پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے. نبوت کے بعد تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم انگلی اٹھا لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت والی شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی وہی آپ پر آئی اور حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ کو زور سے دبایا اور اقرأ بسم ربک الذی کے شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی. تمام مؤرخین لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے. آپ گھبرا رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آج کل ہم جیسے سوچ کا ہوتا یہ کہہ دیتا کہ تمہیں بھی کسی نے کہا تھا تم وہاں جاتے ہو، بتاؤ اتنی دور غار میں پڑے رہتے ہو، کسی نے کہا تھا وہاں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا اثر ہو گیا ہو. یہ نہیں کہا. مثبت سوچ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دی. یہ کہا انک لتصل الارحام، میرے شوہر میرے سر کے تاج، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کے مسیحا ہیں، خود بھوکے رہ کر انہیں کھلاتے ہیں، آپ یتیموں مسکینوں کا سہارا ہیں، میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یہاں تو سبق ملتا ہے. وہ چاہتی آپ کو منفی سوچ پیش کر سکتی تھی کہ تمہیں کس نے کہا تھا وہاں جانے کے لیے کہ بیوی ہونے کے حال محبت میں کہہ رہے ہو ایسا نہ کیا کریں، ایسا نہ کریں، کوئی دشمن ہو سکتا ہے، اب ایسا مت کرنا. یہ منفی سوچ ہے. لیکن انہوں نے مثبت سوچ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا جب آپ میں یہ خوبیاں ہیں تو میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت سوچ انہوں نے بنائی. یہیں سے سبق ملتا ہے کہ اگر زوجین آپس میں ایک دوسرے کی مثبت سوچ بنائیں، پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں تو آگے ایک کوئی ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہوئی. وحی آنے کے بعد کچھ وقت تک وحی کا سلسلہ بند رہا. اس کے بعد ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے آواز سنی کہ آواز آئی یا محمد. آپ نے پلٹ کر دیکھا تو زمین اور آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل امین ہیں جو اپنی اصلی شکل پر موجود ہیں. بحیثیت انسان کے آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ یہ کیا میں نے عجیب چیز پہلی بار دیکھی ہے. آپ پھر گھبرائے ہوئے گھر آئے. گھر آنے کے بعد آپ لیٹ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا پسند آئی کہ اللہ نے حکم نازل فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. ایک چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. یہ احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا حکم نازل ہونے کے بعد آپ کی وہ مثبت سوچ بن چکی تھی کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. لہٰذا دوسری مرتبہ یہ واقعہ ہونے کے بعد بحیثیت انسان کے آپ کو کچھ وقت کے لیے گھبراہٹ تو ہوئی، لیکن آپ وہ پریشانی اب نہیں تھی جو کہ عموماً انسان کو ہو جاتی ہے. یہ وقت چلتا رہا اور اسلام کا پیغام عام ہوتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اسلام کا اعلان کیا. لوگوں سے کہا کہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر اچانک حملہ کر سکتا ہے تو تم کیا سمجھو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین سچے ہیں، ہم یقین کر لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو تم پر کبھی بھی آ سکتا ہے. اسلام کی توحید کا پیغام دیا کہ اللہ کو ایک مانو. لوگ آپ کو گالیاں دینے شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب اس نے آپ کو بہت سخت سست الفاظ کہے. ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ ہوتا تو یہ نگیٹو سوچ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہہ دیتے کہ چچا تم نے اچھا نہیں کیا. ایسا کچھ نہیں کہا. خاموشی کے ساتھ واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ، ایک صحابی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر، ان کو ستایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت دیں گے. کوئی بد دعا نہیں دی، سوچ غلط نہیں بنائی کہ تم نے یہ کیا کر لیا. زندگی پوری چلتی ہے. ابو لہب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اگنور کرتے ہیں، بات کا کوئی جواب نہیں دیتے.
اسے یہ برا لگتا ہے کہ اچھا میری اتنی ویلیو نہیں سمجھی کہ مجھے کوئی جواب ہی دے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اٹھا کر کوئی پتھر مارتا ہے جس سے آپ کے سر سے خون نکلتا ہے۔ اللہ ہونا تو چاہیے، نگیٹو سوچ تو یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیتے، برا بھلا کہہ دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اسے دعا دی کہ الہ العالمین، عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب، عمرو بن ہشام اسی ابو جہل کی کنیت ہے کہ یا تو عمر بن خطاب یا اس ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو سر بلندی و طاقت عطا فرما، اسے دین کی دولت سے مالا مال فرما۔ وہ دشمن جو ستا رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیٹیو کردار اس کے ساتھ ہے، اسے دعائیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ نگیٹو اس میں نہیں تھا، پوزیٹو پہلو تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نا امید ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، لوگوں کو دین کا پیغام دیا، طائف کے سردار تینوں بھائی عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب، تینوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، پیچھے آپ کے نوجوان گنڈے لگا دیے جنہوں نے آپ کو ستایا، پتھر مارے، گالیاں دی۔ واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ٹھہرے، یہاں اس باغ میں ٹھہرے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور فرمایا میرے ساتھ ان پہاڑوں کے دو فرشتے آئے ہیں، سلام، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اجازت دے تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ طائف کے لوگ اسی میں درمیان دب کر ختم ہو جائیں۔ اگر نگیٹو سوچ ہوتی تو فوراً کہتے چلو ٹھیک ہے، اگر اللہ کی مرضی کر دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مثبت سوچ، فرشتوں کو بھی یہ جواب دیا کہ میں دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان کو عذاب دینے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے، ان کی نسلیں تو ایمان قبول کریں گی۔ یہ مثبت سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں یہاں کسی معاملے میں بظاہر ناکام نظر آتا ہوں تو یہ کوئی میرا آخری ججمنٹ اور فیصلہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کامیابی نہیں ملے گی، اللہ آگے کامیابی دے گا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے، اگر کسی ایگزام میں کسی وقت کبھی بھی ہم ناکام ہو جائیں تو وہ ہماری زندگی کا آخری ایگزام اور امتحان نہیں ہوتا، دوبارہ پھر ٹرائی کی جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کوشش کی، کفار مکہ کو 12 سمجھایا، حالانکہ بدلے میں ان کی طرف سے گالیاں، کوئی مجنون کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی آپ کو ستاتا، لیکن آپ نے کبھی نگیٹو نہیں سوچا کہ یا اللہ کیا ہو گئے تو اس طرح کر رہے ہیں، مثبت سوچ رکھی، بار بار اپنے عمل کو کرتے رہے اور ہمیشہ یہی امید رکھی کہ آگے کامیابی ملے گی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ 10 سال 13 سال کی یہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کے اندر اسی ظلم و ستم کو سہتے ہوئے کٹتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفار مکہ نے دن کے اندر میٹنگ کی کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیں، جب آپ صبح کے وقت نماز کے لیے جائیں گے اچانک سب حملہ کر دیں گے، کسی ایک کے اوپر قتل کا الزام نہیں آئے گا اور اتنے سالوں پر آئے گا، اس لیے قصاص میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دینی پڑے گی، اتنے لوگ مل کر دے دیں گے، وہ مشکل نہیں اور معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری پالیسی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی اور آپ کو اشارہ ملا کہ رات میں آپ اپنے بستر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثبت سوچ تھی، جبکہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، منفی سوچ تو یہ تھی کہ آپ منع کر دیتے، یا اللہ یہ تو دقت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ مثبت سوچ ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا ہے، اللہ فاللہ خیر حافظہ، اللہ سے اچھی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، سب سے اچھی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ آپ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہوئے چلے گئے، کسی نے بال باnkا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر آپ کی تربیت کا وہ اثر، انہیں معلوم ہے چاروں طرف سے مکان کو دشمن گھیرے ہوئے کھڑے ہیں اور اچانک حملہ کر دیا تو مجھے اڑا دیں گے، وہ انکار بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت
جس میں آپ نے مثبت سوچ سکھلائی، پوزیٹیو تھنکنگ کا درس دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بے فکر آپ کے بستر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سبق ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ آپ ہر ناکامی کو آخری فیصلہ نہ سمجھیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ کامیابی ملے، کوشش کرتے رہیے، لیکن کبھی منفی سوچ نہ رکھیے۔ منفی سوچ آپ کو پیچھے لوٹا دے گی، مثبت سوچ آپ کو آگے بڑھا دے گی۔ یہ تمام حالات جو مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں پیش آئے، یہ تمام ایسے تھے، اگر ایک جگہ بھی نگیٹو سوچ آ جائے، منفی سوچ پیدا ہو جائے تو آگے کا یہ مشن ناکام ہو سکتا تھا۔ لیکن ہر موقع پر جو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نگیٹو سوچ تو دی ہی نہیں تھی، سب کا سب پوزیٹیو تھا۔ یہی وجہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ نکلے، جبکہ مکہ المکرمہ کے اندر وہ ماحول ہے کہ سارے سردار آپ کے دشمن، پورا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، اس سے پہلے بائیکاٹ کیا گیا، آپ شیاب ابی طالب میں قید ہیں، سب کچھ آپ کی دشمنی میں ہو رہا ہے۔ جبکہ ایسا تھا کہ لوگوں کا اندازہ یہی تھا کہ اگر یہ جائیں گے تو مدینہ ہی جائیں گے، اکثر ماہرین کی یہی رائے تھی۔ عام لوگ نہیں تھے، اتنے ماہر تھے کہ جو اونٹ کا گوبر دیکھنے کے بعد بتا دیا کرتے تھے کس علاقے کے اونٹ ہیں۔ ایسے ماہر لوگ جو اونٹ کے قدم دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ کہاں کے چرنے والے اونٹ ہیں، اتنے ماہروں کے بیچ سے نکل کر جانا، ایسے راستوں میں جہاں پر یہ چیز بڑی آسان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی سوچ نہیں رکھی، ہجرت کے سفر پر چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں غار ثور کے اندر آپ نے پناہ لی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، غار میں قیام ہے، کفار مکہ آپ کو تلاش کرتے کرتے ہر طرف پھر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف نظر کر لی تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ نگیٹو سوچ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے چپ بیٹھ جاؤ یار تم پھنسواؤ گے، یہ نگیٹو سوچ ہے کہ دوسرے کے حوصلوں کو پست کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ایسا حوصلہ دیا کہ دنیا کی کو شاید کوئی طاقت ایسا حوصلہ دے دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات سے اس قدر آپ کے دل کو تسلی ہوئی کہ اب یقیناً ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ راستہ اب یہ 3 دنوں کے اس قیام کے بعد آگے بڑھتے ہیں، راستے میں آگے چلے جا رہے ہیں، پیچھے سے سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا۔ سراقہ اتنے قریب پہنچ گیا جو آپ کو، چونکہ مکے کے لوگوں نے اعلان کیا تھا جو محمد رسول اللہ کو پکڑ کر لے آئے گا چاہے زندہ یا مردہ اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے کوئی چھوٹا انعام نہیں تھا، چونکہ عرب کے لوگوں کے پاس اونٹ یا بکریاں ہی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور ایک اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور جسے 100 اونٹ ملے وہ تو سرداروں کے برابر ہوگا۔ اس لیے سراقہ بن مالک جو راستوں کا بھی ماہر، سراقہ بن مالک جو گھڑ سواری میں ماہر، گھوڑا دوڑایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنا گھوڑا کر لیا۔ آہٹ محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سراقہ بن مالک ہے، کہا گھبراؤ نہیں، قریب آنے دو۔ سراقہ بن مالک آپ کے قریب ہے، حالانکہ یہ موقع وہ تھا کہ گھبراہٹ فطری طور پر ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائے، نہ ساتھیوں میں گھبراہٹ پیدا کی، وہی پوزیٹیو اور مثبت سوچ رکھی، کہا قریب آنے دو۔ قریب آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ ہوا کہ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا۔ وہی سراقہ جو لالچ کے مارے آپ کو پکڑنے آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست اور التجا کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے میرے گھوڑے کو باہر نکلنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نگیٹو سوچ رکھتے تو کہتے نہ تیرا کام تو یہ ہوگا جو وقت کے نبی کے ساتھ ایسا کرے اسے ہلاک ہونا چاہیے، لیکن آپ کی مثبت سوچ، ہاتھ اٹھایا اور اس کے لیے دعا کی یا اللہ سے نجات عطا فرما۔ وہی دشمن جو آپ کے پیچھا کرتے کرتے یہاں آ گیا، وہ دشمن قریب آ گیا اور آپ اسے معاف کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہ بچ جائے۔ یہ پوزیٹیو تھنکنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ اور یہی نہیں، الٹا احسان یہ کیا
کہ سرا کا وہ کیسا وقت ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کو یقین ہو گیا تھا کہ سچے نبی ہیں اور برحق نبی ہیں، کیونکہ اتنا ظلم دیکھنے کے بعد بھی کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ نبی ہے۔ سراقہ کو یقین ہو گیا تھا کہ جو میرے لیے اس قدر بخشش کی دعا بھی کر سکتا ہے سچا نبی ہے۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا کہ میں اس وقت تک زندگی میں مر نہیں سکتا جب تک میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہ پہنائے جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ جملہ بالکل پورا ہو کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ یہاں کی زندگی ہے، مکے والوں نے اب بھی چین نہیں دیا۔ 1 سال گزرا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان لوگوں نے اکٹھا ہو کر حملہ کیا۔ مسلمان کل 313 اور یہ کافر 1000۔ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے بھی سامان موجود نہیں، کفار کے پاس ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے یا اللہ یہ تو کوئی برابری بھی نہیں، کس طرح ایسا ہو رہا ہے۔ آپ نے صفیں درست کی، سیدھی کی، تب اپنے خیمے میں جا کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئی، پسپا ہو گئی، تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، آج اسے ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، کل 313 1000 پر بھاری پڑے، 70 کافر کے سردار مارے گئے، 70 قید کیے گئے۔ آگے زندگی میں کوئی سبق ایسا نہیں ملتا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حوصلہ توڑا ہو، نگیٹو سوچ پیش کی ہو۔ آپ کی پوری مکی زندگی، پوری مدینے کی زندگی ان تمام واقعات سے ہے۔ وقفے وقفے سے حالات آتے رہے، ہر کسی نے آ کر اپنا دکھ ظاہر کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو گیا، اب کیا ہوگا، بلکہ آپ نے اس سے آگے راستہ بتلایا۔ ایک مختصر واقعہ ذکر کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آئے، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم ہوا، آپ نے حضرت فاطمہ کو آپ کے پاس بھیجا کہ کچھ غلام آئے ہیں، پانی لاکھ کی مشک اٹھا کر گھر کی چکی چلا کر تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرو ایک آدھ خادم یا خادمہ دے دیں جو تمہاری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا اس کی بیٹی آسانی میں رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، حضرت علی آئے تھے پہلے، لیکن دیکھا بھی صحابہ بیٹھے، ذکر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ تشریف لے گئے۔ معلوم کیا کہ کس لیے آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کچھ نہیں جواب دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کہہ دو کوئی خادم خادمہ مل جائے تمہارا کام آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت سوچ دی، فرمایا خادمہ اگر اس سے بھی بڑا عمل تمہیں بتلا دوں کہ تم یہ تسبیح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خادم نہیں دوں گا، یہ نہیں کہا تمہیں اس کی کیا ضرورت، یہ نہیں کہا اس کے خرچے برداشت نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں کہی، بلکہ ایک مثبت سوچ دی کہ میں ایسی چیز بتاتا ہوں جو دنیا اور آخرت دونوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے جس سے ہمیں ہر موڑ پر سبق ملتا ہے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ناکامی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ہماری وہ سوچ جو ہماری ناکامی کو ہمارے سر پر سوار کرتی ہے وہ ہماری سوچ بری ہے، جس کو نگیٹو سوچ کہا جاتا ہے۔ مثبت سوچ بنائی جائے جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ دشمنوں کو بھی معاف کیا، اور ہر موقع پر اگر اس مرتبہ کامیابی نہیں ہوئی، کسی معاملے میں بظاہر آگے نہیں بڑھے تو دوبارہ اس کی کوشش کی جائے، لیکن کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، چونکہ ہار منفی سوچ سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔